السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تمام قسم کی تعریفات، کبریائی و بڑھائی اللہ جل جلالہ کی ذات کے لیے خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ و بابرکت حمد و ثنا کے بعد آنگین تلاتات درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اثر والا پر۔ برادران اسلام، بزرگ و دوستو، جیسا کہ گزشتہ خطبہ جمعہ مبارک میں یہ بتلایا گیا تھا کہ آج کے خطبہ جمعہ مبارک کا عنوان ہوگا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی چند جھلکیاں اور سیدنا امیر المؤمنین علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی چند جھلکیاں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہیں اللہ تعالیٰ نے بڑی عظمت اور شان اور مقام سے نوازا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں اپنے پیارے حبیب کی بیٹی ہونے کا شرف عطا فرمایا اور ساتھ میں ایمان کی دولت سے بھی معلومات فرمایا۔ ان کے متعلق چند ایک احادیث سماعت فرمائیں جن احادیث سے ان کے مقام مرتبے کی وضاحت میں ملتی ہے۔ سیدہ ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ
ارشاد فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رآها قد اقبلت، ماجی فرماتی ہیں جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا کو آتے ہوئے دیکھتے، رحبها بہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مرحبا کہتے، ثم قام الیہا، پھر ان کے لیے کھڑے ہو جاتے، فقبلها، پھر انہیں بوسہ دیتے، ثم اخذ بیدہا، پھر اپنی بیٹی کے ہاتھ سے پکڑتے، فجاء بها حتی یجلسها فی مقامہ، پھر اپنی اس جگہ پر انہیں بٹھا دیتے جس جگہ پر اللہ کے رسول خود بیٹھا ہے۔ یہ شان ہے، یہ مقام ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ اس میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ اولاد اگر بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں ان میں کسی قسم کی کوئی تمیز نہیں کرنی چاہیے، پیار ہر ایک کو برابر دینا چاہیے۔ جہاں اللہ کے رسول اپنے نواسوں کو چوما کرتے وہاں اپنی بیٹی کو بھی اسی طرح چوما کرتے، انہیں بھی بوسہ دیتے۔ آج ہمارے کسی کے گھر میں اگر بیٹی پیدا ہو جاتی ہے تو وہاں ماتم پہ پس جاتا ہے، وہ افسوس کرتے ہیں، لوگ گھوم کر کے اسے دلاسے دیتے ہیں، کوئی گل نہیں، گھبرانا نہیں ہے تمہیں، حالانکہ اس کے لیے اللہ جنت میں ٹکٹ اسے دے رہا ہے۔ تو بیٹی اللہ کی رحمت بھی ہے، اللہ کی نعمت بھی ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹیوں سے پیار کر کے امت کو یہ بتلایا ہے کہ یہ پیار کے لائق ہیں، یہ پیار دینے اور پیار لینے کے لائق ہیں۔ جب تم انہیں پیار دو گے تو یہ تمہیں اس سے بڑھ کر پیار دیں گے۔ مشاہدے میں یہ بات آتی ہے، آپ اس کا تجربہ کر لیں کہ والدین میں اکثر دیکھا جاتا ہے وہ بیٹوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور بیٹوں کی طرف باپ مائیں بھاگ بھاگ کے جاتی ہیں، لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو بیٹیاں وہ ہیں جو انسان کو پیار کرنے پر بھی مجبور کر دیتی ہیں، اور زندگی کے ہر موڑ پر وہ اپنے باپ سے اپنی ماں سے محبت کا اظہار بھی کرتی ہیں، اور جب ضرورت پڑتی ہے تو وہ ان کے کام بھی آتی ہیں۔ تو اس لیے کسی قسم کا ان میں تمیز نہیں ہونی چاہیے، جب پیار دینا ہے تو سب کو برابر، بیٹے ہیں یا بیٹی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس حوالے سے اور سیدہ فاطمہ کی سیرت ہمارے سامنے کہ جب سیدہ فاطمہ آتی تو اللہ کے رسول اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے اور آگے بڑھتے، انہیں اپنے سینے سے لگاتے، ان کے ماتھے پہ ان کے منہ کو چومتے، انہیں بوسہ دیتے، اور پھر انہیں اس جگہ پر بٹھا دیتے جس جگہ پر آپ خود بیٹھا کرتے۔ تو اسی طرح جب آپ کی بیٹیاں آپ کے دروازوں پر آئیں، آپ سے ملنے کے لیے آئیں، تو آپ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناتے ہوئے اسی طرح اپنی بیٹیوں سے پیار کریں، تب جا کے آپ نبی علیہ السلام کے حقیقی محب اور آپ کی سیرت پر عمل کرنے والے ہیں۔ دوسری حدیث جس میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مرتبہ واضح ہو جائے، آپ نے فرمایا جب سیدہ کا تھوڑا سا اختلاف ہوا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو آپ ناراض ہو کے گھر آ گئی اللہ کے رسول کے پاس، اور آ کر سارا واقعہ بتلایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتے ہیں لیکن میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا الفاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها فقد اغضبنی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میرے دل کا سرور ہے، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کر دیا۔ تو اس لیے
ماں جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی محبت اسی طرح ہونی چاہیے. جس طرح اللہ کے رسول اپنی بیٹی سے محبت کرتے، ایسی محبت ہمارے دلوں میں بھی ہونی چاہیے. تب جا کے ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہوں گے. ان سے محبت کریں، ان کی ناراضگی کو موڑ نہ لیں، ایسے کام نہ کریں جن سے وہ ناراض ہو جائیں اور قیامت کے دن ہم ان سے اس حال میں ملیں کہ ہم ان سے ناراض ہوں اور وہ ہم سے ناراض ہوں. ایسے جائیں دنیا سے بھی ہمارے دلوں میں نبی اسلام کے اہل بیت کی محبت بے پناہ ہونی چاہیے، تاکہ قیامت کے دن جو تعلق ہے وہ ٹوٹے گا نہیں. کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا قیامت کے دن ہر نسل ہر تعلق ٹوٹ جائے گا سوائے میرے تعلق کے اور میری نسل. تو جس کا تعلق اللہ کے رسول کے ساتھ ہوگا، آپ کے اہل بیت کے ساتھ ہوگا، ان سے محبت کرنے والا ہوگا، وہ کبھی بھی قیامت کے دن نامراد اور نقصان اٹھانے والا نہیں. تیسری حدیث جس میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا مقام مرتبہ واضح ہے. سیدہ عائشہ اس حدیث کے راوی ہیں. یہ بھی آپ دیکھیں کہ اب میں نے جتنی بھی احادیث بیان کی ہیں ان کی راویہ تقریباً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا. آپ اندازہ کیجیے لوگ نفرتیں پھیلاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں وہ ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کے دلوں میں ان کے لیے بغض تھا. کیا جو کسی سے نفرت کرنے والا ہو وہ اس طرح اس کے مقام و مرتبے کو بیان کرتا ہے؟ یہ ماں عائشہ ہے جو اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کی عظمت اور ان کے مقام و مرتبے کو واضح کر رہی ہیں. فرماتی ہیں ماں عائشہ رضی اللہ عنہا، میں نے فاطمہ الزہرا سے پوچھا وفات سے قبل اللہ کے رسول نے تیرے ساتھ چند باتیں کی تھیں، آپ کی زندگی میں تو آپ نے مجھے نہیں بتلائی، اب آپ مجھے بتلاؤ کہ اللہ کے رسول نے اس وقت وہ کون سی باتیں آپ سے کی. فرمایا اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ کہا اما ترضینی، جب اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ میں اب اس دنیا میں چند دن کا مہمان ہوں تو میں اب زیادہ دیر اس دنیا میں نہیں رہوں گا، میں خالق حقیقی کے بعد جانے والا ہوں. تو سیدہ فاطمہ رونے لگی. تو اس وقت اللہ کے رسول نے انہیں دلاسا دیتے ہوئے فرمایا اما ترضینی ان تکونی سیدات نساء اہل الجنہ، کیا اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ اللہ نے تجھے جنت کی عورتوں کی سردار بنا دی. اور ایک الفاظ یہ بھی حدیث میں آتے ہیں او نساء المؤمنین، یا اللہ نے تجھے مومنوں کی تمام جو خواتین ہیں ان کی سردار بنا دی. کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے؟ فَذَلِكَ لِذَلِكَ، یہ بات جب سیدہ فاطمہ نے سنی تو وہ خوش ہو مسکرا دی. تو اس حدیث میں دو فضیلتیں اللہ کے رسول نے بیان فرمائی. ایک تو جتنی بھی جنت کی خواتین ہیں ان کی انہیں سردار بنا دی. دوسری فضیلت یہ ہے کہ تمام مومنوں کی جو خواتین ہیں، تمام مومنوں کی جو عورتیں ہیں، ان کی اللہ نے انہیں سردار بنا دی. تو یہ فضیلت بیان کرنے والی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کی ایک اور فضیلت بیان فرماتی ہیں ما رأیت احدا من الناس، میں لوگوں میں کوئی ایسا انسان نہیں دیکھا کان اشبہ بالنبی کلاما ولا حدیثا، جو اللہ کے رسول کے مشابہ ہو گفتگو کرنے میں، بات کرنے میں، ولا جلسۃ من فاطمہ، چلنے میں، بیٹھنے میں، آنے میں، جانے میں، گفتگو کرنے میں، ہر لحاظ سے میں نے اللہ کے رسول کے اگر کسی مشابہ دیکھا ہے، آپ سے ملتا جلتا کچھ دیکھا ہے تو وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ فضیلت بھی بیان کرنے والی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پانچویں فضیلت آپ کی یہ ہے کہ آپ اہل بیت اطہار میں شامل ہیں. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب یہ آیت اتری انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ تم سے دنیا کی جو نجاست ہے، دنیا کی خواہشات کی
محبت ہے وہ تمہارے دلوں سے نکال دے اور تمہیں مکمل پاکیزگی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ یہ آیت جب اتری تو سیدہ ام المؤمنین ماں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں تو آپ نے سیدنا علی کو بلایا، سیدہ فاطمہ کو بلایا، سیدنا حسن، سیدنا حسین کو بلایا، ان تمام کو آپ نے اپنے پاس میرے گھر میں بلایا اور پھر تمام کے اوپر ان چاروں کے اوپر آپ نے ایک چادر دے دی۔ چادر دینے کے بعد آپ نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی، اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے خاص لوگ ہیں، اذهب عنہم الرجس، تو ان سے نجاست کو دور کر دے، وطہرہم تطہیرا، اور اے اللہ تو ان کو مکمل طہارت عطا فرما۔ تو نبی علیہ السلام نے دعا کے ذریعے ان کے لیے یہ دعا فرمائی اور انہیں اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا۔ یہ مقام بھی اللہ رب العالمین نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو۔ چھٹی عظمت اور چھٹی فضیلت یہ ہے، دنیا میں جتنی بھی خواتین آئی ہیں وہ تمام کی تمام ناقص ہیں، مردوں کی طرح وہ مکمل نہیں ہیں، لیکن کچھ خواتین کا ذکر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عورتوں میں مردوں کی جیسے ہیں، یعنی جیسے اللہ اجر و ثواب، مقام و مرتبہ، جو ایمان ان کا ہے، جو فضیلت ان کی ہے، جیسے اللہ نے مردوں کو عطا فرمائی ہے، ویسی فضیلت اللہ نے ان خواتین کو بھی عطا فرمائی۔ وہ خواتین کون سی ہیں ان کا ذکر اس حدیث میں اور چند ایک اور احادیث میں بھی آتا ہے، اور میں آپ نے فرمایا سیدنا انس اس حدیث کے راوی ہیں حسبک من نساء العالمین، دنیا کی عورتوں میں کامل مکمل فضیلت والی جو خواتین ہیں مریم ابنۃ عمران، عمران کی بیٹی مریم ہے، یعنی حضرت عیسیٰ کی والدہ جو ہیں یہ مکمل ہیں، وہ خدیجہ بنت خویلد، اور میری بیوی خدیجہ بنت خویلد ہے، وہ فاطمہ بنت محمد، اور میری بیٹی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ آسیہ امرأۃ فرعون، اور فرعون کی بیوی آسیہ جو ہے یہ بھی مکمل۔ بعض حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا، اس طرح اور بھی خواتین کا ذکر آتا ہے کہ جن کو اللہ رب العالمین نے جہان کی خواتین کے اوپر فضیلت اور انہیں مکمل اور تکمیل کی فرمائی۔ ساتویں فضیلت رب تعالیٰ نے اور آپ کے پیارے حبیب نے آپ کو یہ عطا فرمائی کہ سیدنا امام مہدی جو قرب قیامت آئیں گے ان کے بارے میں آپ نے فرمایا المہدی من عطرتی من خلد فاطمہ، میری فاطمہ کی اولاد سے، میرے خاندان سے جو ہے امام مہدی جو ہے وہ آئیں گے۔ تو یہ شان اور یہ مقام بھی اللہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا کہ اس امت کا آخری امام جو ہوگا، آخری مسلمان حکمران جو ہوگا، اور اس زمین کو جو عدل و انصاف کے ساتھ بھرے گا، اس زمین سے جو فتنہ اور فساد کو ختم کرے گا اور خنزیر اور صلیب کو ختم کرے گا، وہ کوئی اور نہیں اللہ کے رسول کی نسل سے، آپ کی بیٹی کی نسل سے سیدنا امام مہدی وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی شان اور یہ مقام ہے کہ ان سے محبت کی جائے، ان سے بغض نہ کیا جائے، ان سے نفرت نہ کی جائے۔ جو بندہ بھی ان سے بغض اور ان سے نفرت رکھے گا اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا اور قسم اٹھا کے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یبغضنا اہل البیت احد، ہم اہل بیت میں سے کسی بندے کے ساتھ بھی، جس بندے نے بھی بغض کیا الا ادخلہ اللہ النار، اللہ اس بندے کو جہنم کی آگ میں داخل کرے۔ تو سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدنا علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس اور نبی اسلام کی بیویاں، جتنے بھی اہل بیت میں شامل افراد ہیں، ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی ان کو بندہ بغض کرتا ہے تو وہ بندہ جہنم کا ایندھن ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر بندے کو چاہیے کہ وہ آپ کے اہل بیت میں سے ہر
محبت کرے، کیونکہ ان سے محبت ایمان ہے اور ان سے بغض نفاق ہے اور ان سے بغض جو ہے وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ اس لیے ہمیں ان سے محبت کرنی چاہیے۔ اللہ ہمارے دلوں میں نبی علیہ السلام کے اہل بیت کی محبت پیدا کرے۔ سیدہ فاطمہ کی ایک مشہور تسبیح ہے، تسبیح فاطمہ۔ نبی السلام کے پاس ایک دفعہ آئی اور کہا کہ میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں، چکی چلا چلا کر مشکیزہ پانی کا اٹھا کے میرے کندھے پر زخم ہو گئے، اللہ کے رسول مجھے بھی کوئی حاجت دے دیجیے۔ تو آپ نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ، اس خادموں سے بہتر وظیفہ تمہیں دیتا ہوں، رات کو جب سونے کے لیے بستر پر آؤ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ کر اپنے ہاتھوں میں خون مار کے اپنے جسم پر مال لو اور سو جاؤ۔ صبح اٹھو گی تو جسم میں کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، اللہ تجھے صحت عطا فرمائے گا اور تیرے جسم میں کسی قسم کی کوئی تکلیف باقی نہیں ہے۔ یہ تسبیح فاطمہ ہے۔ کام کرنے والے مزدور لوگ جو ہیں یا جتنے بھی بیمار لوگ جو ہیں، وہ اگر رات کو اس وظیفے کو کر کے سوئیں گے تو انشاءاللہ العزیز ان کی بیماریاں بھی ختم ہوں گی اور انہیں جسمانی طور پر بھی اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدہ فاطمہ کی سیرت کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے نمبر پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ویسے تو سیدہ فاطمہ کی سیرت بڑی طویل بڑی لمبی سیرت ہے، میں نے صرف مختصر ان کی جو فضیلت کے اندر چند ایک احادیث ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی جو چند ایک باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 8 شادیاں کی اور 8 شادیوں میں 5 آپ کی بیٹیاں تھیں اور 15 اللہ رب العالمین نے آپ کو بیٹے عطا فرمائے، جو سارے کے سارے دین اسلام کے لیے وقف تھے اور سب نے اللہ کے دین کی نصرت کے اندر اپنا کردار ادا کیا۔ آپ کی عظمت، آپ کی شان ایک یہ بھی ہے کہ آپ نبی اسلام کے چچا زاد بھائی ہیں۔ ایک آپ کی فضیلت، آپ کی عظمت یہ ہے کہ آپ نبی اسلام کے داماد ہیں۔ آپ کو اللہ نے آپ کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا گیا، حیدر کے لقب سے نوازا گیا۔ اس طرح بے شمار آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضائل عطا فرمائے ہیں۔ آپ کے فضائل کو جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا تو فرمایا ما جاء لأحد من اصحاب الرسول من الفضائل، جتنی بھی میں نے فضیلتیں نبی کے صحابہ کی پڑھی ہیں ان میں ما جاء لعلی بن ابی طالب، جو علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ کو فضیلت سے نوازا گیا ہے وہ کسی اور کو فضیلت سے نہیں نوازا۔ تو یہ امام احمد بن حنبل آپ کی شان اور آپ کے مقام کو واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ تو آپ کو اللہ رب العالمین نے کن کن فضیلتوں سے نوازا، کیا کیا مقام مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ پہلی آپ کی عظمت اور شان یہ ہے کہ آپ السابقون الاولون میں سے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ سیدنا زید، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اول من اسلم علی، سب سے پہلے جس بندے نے اسلام قبول کیا وہ علی بن ابی طالب۔ بعض حدیث میں آتا ہے خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، بعد میں آتا ہے حضرت زید نے قبول کیا، بعد میں آتا ہے سیدنا ابو بکر صدیق نے کیا۔ تو اس کی تطبیق محدثین اس طرح دی ہے کہ جو بوڑھے تھے، بڑے آدمی تھے، ان میں جو اسلام قبول کرنے والے سب سے پہلے ہیں وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ اسی طرح خواتین میں سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ، سیدہ فاطمہ کی ماں ہے۔ اور غلاموں میں جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ زید بن حارثہ ہیں۔ اور اسی طرح جو بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے 8 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ 8 سال کی عمر میں اللہ نے آپ کو اسلام کی نعمت سے مالا مال کر اسلام قبول کیا۔
السلام پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، انہیں سمجھائیں، اللہ کی توحید کی طرف بلائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کی دعوت دی اور تمام رشتہ دار جو بڑے بڑے آپ کی قوم کے سردار تھے ان کو بلایا گیا، تو آپ نے ان کے سامنے اللہ کی توحید دی۔ تو انہوں نے کہا آپ کے علاوہ بھی اس کے اوپر کوئی گواہی دیتا ہے؟ تو سیدنا علی کی طرف آپ نے اشارہ کیا، علی گواہی دو۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے اللہ کی توحید کا اقرار سرداران قریش کے سامنے کیا اور ان کے معبودان جو باطل تھے ان کا رد بھی کیا، ان کا انکار بھی کیا، اور وہاں اللہ کی توحید کا اقرار کر کے آپ نے اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت پیش کیا۔ تو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے بچوں میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان سابقون الاولون کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہو گیا اور یہ اپنے اللہ سے راضی ہیں۔ تو یہ شان اور یہ مقام اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمائے۔ سیدنا علی کی دوسری عظمت شان اور مقام یہ ہے کہ آپ مہاجر ہیں، اور ہجرت کرنے کی عظمت یہ شان ہے کہ ان الہجرت تہدم ما کان قبلہ من الذنوب، ہجرت کرنے سے انسان کی زندگی کے پہلے سارے گناہ اللہ معاف فرما دے۔ اسی طرح تیسری فضیلت اور چوتھی فضیلت آپ کی یہ ہے کہ ہجرت مدینہ کے بعد نبی علیہ السلام نے مواقعات قائم کی۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فجاء علی متدمع عیناہ، آپ آنسو بہا رہے تھے، روتے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آگے کہا احییت بین اصحاب، آپ نے سارے صحابہ کے درمیان اخوت قائم کی۔ مساوات جو مدینے کی ہے، اخوت مساوات مدینے کی جو ہے آپ نے قائم کر دی ہے۔ انصاری کو مہاجر کا بھائی بنا دیا، میں باقی رہ گیا، آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ترضى ان تأخی فی الدنیا، اما ترضى ان تأخی فی الدنیا والآخرہ، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور قیامت کے دن بھی میرا بھائی ہے؟ تو یہ شان اور یہ مقام اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب نے آپ کو عطا فرمائی کہ دنیا آخرت میں آپ نے انہیں اپنا بھائی کرا دیا۔ اور اخوت اسلامی دیکھیے کہ پھر اللہ کے رسول نے انہیں اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دیا، وہ بیٹی جس کے بارے میں ابھی آپ نے سماعت فرمایا کہ آپ نے فرمایا تھا فاطمہ تو بضعۃ منی، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور پھر اس بیٹی کو نکاح کے موقع پر کیا نصیحت فرمائی؟ فرمایا زوجتکی، میں نے تیری شادی کی ہے خیر اہلی، اپنے خاندان کے بہترین انسان کے ساتھ، اپنے خاندان کے سب سے اچھے انسان کے ساتھ تیری شادی کی ہے میں نے۔ اعلمہم وافضلہم حلما، جو ان میں سب سے زیادہ تحمل والا اور فضیلت والا انسان ہے، واولہم سلما، اور میرے خاندان میں سب سے پہلے مجھ پر اسلام لانے والا۔ تو آپ کی شان اپنی بیٹی کے اوپر بھی واضح کر دی کہ یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے جس کے ساتھ میں نے تیرا نکاح کیا ہے، یہ اللہ کے دین کو جاننے والا اور اللہ کے دین کے اندر مقام و مرتبہ رکھنے والا، حلم و تحمل والے۔ آپ کے حلم کا آپ اندازہ اس واقعہ سے لگا سکتے ہیں۔ ایک جنگ پر آپ ایک کافر سے لڑائی کر رہے تھے کہ اس کافر کو آپ نے زمین پر گرا دیا اور اس کی چھاتی پر بیٹھ کے جب اس کو مارنے لگے تو اس نے آگے سے تھوک دیا۔ آپ کے چہرے پر جب تھوک آیا تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا، آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو اس نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا اب معاملہ میری ذات کا آ گیا تھا، پہلے معاملہ اللہ کا تھا، اس لیے میں تجھے مارنے لگا تھا، لیکن جب تم نے میرے چہرے پر ٹھوکا تو مجھے غصہ آیا، لیکن پھر میں نے تحمل کیا، اس کو کنٹرول کر لیا
اور میں نے تجھے نہیں مارا، اگر تجھے مارتا تو وہ میری ذات کا معاملہ ہوتا، اللہ کی ذات کا معاملہ نہ۔ تو اس قدر حلم والے، تحمل والے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے افضلیت اور مقام مرتبہ تو ان کا صحابہ کے اندر نمایاں ہے۔ آپ کی پانچویں فضیلت یہ ہے، غزوہ تبوک ہے، نبی علیہ السلام غزوہ تبوک کے لیے نکلے، 20 دن کا یہ سفر تھا جانے کا اور 20 دن کا ہی آنے کا، 40 دن کا یہ سفر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مدینے میں اپنا نائب بنا کے، مدینے میں عورتیں تھیں اور کمزور لوگ تھے، بیمار لوگ تھے اور منافقین نے باتیں کی جو ان پر گراں ہوئی، انہوں نے گھوڑا لیا، درع پہنی، پیچھے پہنچ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تیرا مدینہ میں رہنا ایسا ہے جیسا ہارون کا موسیٰ کے نزدیک تھا۔ یعنی جس طرح موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے 40 دن کے لیے کوہ طور پر گئے، تو میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں، تو موسیٰ نے اپنا نائب بنی اسرائیل میں ہارون کو چھوڑا، تو میں اپنی قوم میں، اپنے صحابہ میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو میں بھی جہاد پہ جا رہا ہوں، تو تجھے میں نے اپنا نائب مدینے میں بنایا ہے، لیکن یاد رکھو الا انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ تیرا مقام ایسے ہے جیسے موسیٰ کے نزدیک ہارون کا تھا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو یہ مقام، یہ عظمت، یہ شان ہے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ اگر اللہ کے رسول کے بعد نبوت و رسالت کا سلسلہ جاری ہونا ہوتا تو ہو سکتا تھا اللہ آپ کو بھی نبوت و رسالت کے لیے منتخب فرماتا، لیکن آپ کے بعد کیونکہ نبی اور رسول اللہ نے رد کر دیے، نبوت کو آپ کے ختم کر دیا، اب آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آنا، تو یہ شان اور یہ مقام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جانصاف سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ چھٹی فضیلت، ہمیں سے ہر بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، لیکن علی رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں صادق المصدوق پیغمبر نے فرمایا، وما ينطق عن الهوى کی زبان نے کہا کہ علی وہ ہے کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اس کا رسول محبت کرتا ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ جنگ خیبر بڑی مشہور ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے۔ کافی دن ہو گئے کہ خیبر کا قلعہ طاموس فتح نہیں ہو رہا۔ نبی علیہ السلام نے رات کو یہ خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا، لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ الْيَوْمَ، صبح میں جھنڈا اس بندے کو دوں گا، یفتح اللہ علی یدیہ، جس کے ہاتھ پر اللہ فتح دے گا، یحبہ اللہ ورسولہ، اس سے اللہ بھی محبت کرتا ہوگا، اس کا رسول بھی محبت کرتا ہوگا، وَيُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا۔ اس حدیث میں حضرت علی کی فضیلت بھی ہے، اور کچھ ہمارے بھائیوں کو یہاں غلطی لگی اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا بنا دیا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے مدد ان سے مانگی، اللہ کے رسول نے انہیں جھنڈا دیا تو قلعہ فتح ہوا، نہیں تو فتح ہی نہیں ہو رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں حضرت علی کے مقام و مرتبے کو بیان کیا، اور دوسری بات جو آپ نے فرمائی وہ کیا تھی؟ پہلی بات کہ آپ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے، اور اللہ اور اس کا رسول آپ سے محبت کرنے والے، یہ تو آپ کی فضیلت ہے۔ اور آگے آپ نے کیا کہا؟ یفتح اللہ علی یدیہ، فتح اللہ دے گا، علی نہیں دے گا۔ ہمارے یہاں مشہور مولا علی میری کشتی پار لگا، یا علی مدد، یا آپ اکثر سنتے
جو شرک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی آپ کی استعانت نہیں کر سکتا، کوئی زندہ ہو کوئی مردہ ہو، کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ مدد کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ نماز میں بار بار ہم یہ پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری مدد کرتے ہیں، مدد بھی تجھی سے جاتی ہے۔ جب مدد کرنے والی ذات اللہ کی ہے، جب نصرت آئے گی تو اللہ کی طرف سے آئے گی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، مدد اللہ کی طرف سے آئے گی، نصرت اللہ کی طرف سے آئے گی، فتح اللہ دینے والا ہے، مشکلات کو ختم کرنے والا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ یہ عقیدہ ہے جو لوگوں نے غلط کر دیا، اپنے عقیدے کی بھی اصلاح کر دیا۔ کسی کی شان میں اس قدر غلط نہ کریں کہ آپ جہنم کا ایندھن بن جائیں۔ جو عقیدت عقیدے کے تحت ہوگی وہ ٹھیک ہے، اور جب عقیدت عقیدے سے آگے نکل جائے گی تو پھر تباہی ہے، پھر گمراہی۔ اس لیے عقیدت ضروری ہے لیکن عقیدے سے آگے نہیں۔ جو عقیدت عقیدے سے آگے بڑھے گی وہ غلط ہو جائے گی، اور جب وہ غلط آئے گا تو پھر تباہی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ایاکم والغلط، میری امت کے لوگوں غلط سے بچ جائیں، کیونکہ تم سے پہلی قومیں بھی اس غلط کی وجہ سے تباہ ہو، وہ بھی اسی وجہ سے ہلاک اور تباہ ہو۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ پہ، لیکن یاد رکھیں وہ مشکل کشا نہیں۔ اور اسی موقع کے اوپر جب آپ نے صبح اعلان کیا این علی بن ابی طالب، علی بن ابو طالب کہاں ہے، علی کہاں ہے رضی اللہ عنہ، تو لوگوں نے کہا ان کی آنکھیں خراب ہیں، وہ تو بیمار ہے۔ جو خود بیمار ہو وہ آپ کی مشکل کیسے حل کر سکتا ہے؟ جو خود اپنی مشکل دور نہ کر سکے وہ آپ کی مشکل کیا حل کرے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا انہیں میرے پاس لاؤ۔ آپ کے پاس لایا گیا تو آپ نے اپنا لعاب دین حضرت علی کی آنکھوں میں ڈالا اور اللہ نے آپ کی آنکھوں کو درست کر دیا۔ یہ آپ کا معجزہ ہے۔ یہاں بھی یہ بھی نہیں سمجھنا کہ اللہ کے رسول بھی مشکل کشا ہیں، آپ بھی لوگوں کی مشکل حل کر سکتے ہیں۔ یہ معجزہ ہوتا ہے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ نبی کے ہاتھ سے ایسا کام سرزد ہونا جو عام بندے کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ نبی نے لعاب دہن ڈالا، اللہ نے حضرت علی کی آنکھ کو ٹھیک کر دیا۔ دونوں عقیدے یاد رکھیں، نہ نبی مشکل کشا نہ علی مشکل کشا۔ مشکل کشا جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ فتح کس نے عطا فرمائی؟ اللہ نے عطا فرمائی۔ علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کو ٹھیک کس نے کیا؟ اللہ رب العالمین نے کیا۔ تو یہ عقیدہ رکھیں اپنے ذہن میں، شفا دینے والا، مشکل کو دور کرنے والا اللہ کے علاوہ اس کائنات میں کوئی نہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ اہل بدر میں شامل ہیں۔ اہل بدر کون ہیں؟ جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم۔ اللہ نے اہل بدر کے ایمان کو دیکھا، انہیں جھانکا، ان کے اعمال کو دیکھا، ان کے ایمان کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا جو مرضی کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو اہل بدر میں شامل سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ آٹھویں فضیلت آپ کی یہ بھی ہے کہ آپ غزوہ احد میں جب خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، بعد میں اللہ نے اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، جب انہوں نے حملہ کیا اس حملے میں مسلمان تتر بتر ہو گئے اور ان کے پاؤں اکھڑ گئے، فتح جو تھی وہ شکست کے اندر تبدیل ہو گئی۔ اس وقت جب 70 لاشیں مسلمانوں کے میدان احد میں پڑے ہیں، تیروں کی بچھاڑ ہو رہی ہے اور مسلمان زخمی ہو کے گر رہے ہیں، تو ہر بندہ اپنی جان بچانے کے لیے آڑ کے لیے کوئی ادھر بھاگا کوئی ادھر بھاگ رہا تھا۔ تو اس وقت جو اللہ کے رسول کے ساتھ
کھڑے رہے اور اس کافروں کے اس حملے میں جو ثابت قدم رہے ان میں سیدنا علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل۔ اس کے بعد حدیبیہ، صلح حدیبیہ جب ہوئی، جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کی افواہ پھیلائی گئی تو اس وقت آپ نے صحابہ سے یہ بیعت لی کہ جب تک ہم عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے واپس نہیں جائیں گے۔ ان بیعت کرنے والے 1400 صحابہ میں سیدنا علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے، اور ان کے بارے میں، ان سب کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اس درخت کے نیچے جن نے جس نے آپ کے ہاتھ میں بیعت کی ہے، میں ان سب سے راضی ہو گیا، میں نے انہیں سکونت عطا فرمائی، میں نے ان پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا اور انہیں جنت کا داخلہ عطا فرمایا۔ آپ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ ان میں سب سے پہلے عشرہ مبشرہ ہے۔ عشرہ مبشرہ وہ 10 خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں ایک ہی مجلس میں اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب نے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ ان میں چوتھے نمبر پر آپ کا نام اللہ کے رسول نے لیا۔ پہلے نمبر پر ابوبکر صدیق، عمر، عثمان، پھر آپ کا نام سیدنا علی بن مرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ خلفائے راشدین میں آپ کا شمار ہوتا ہے، جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم پکڑنا ضروری ہے، اس پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے، کیونکہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو ان ہدایت یافتہ خلفاء میں چوتھے نمبر پر سیدنا علی بن مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا نام ہے۔ آپ کے اہل بیت میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اہل بیت کی فضیلت ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے پڑھی کہ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تمہارے دلوں سے دنیا کی غلاظت، دنیا کی خواہشات کی محبت کو نکالنا چاہتا ہے اور تمہیں مکمل پاکیزگی اللہ عطا فرمانا چاہتا ہے۔ آپ اہل بیت سے تو اللہ کے رسول نے آپ کو، آپ کی بیوی کو اور آپ کے دونوں بیٹوں کو، حسن و حسین، فاطمہ اور علی کو آپ نے ایک چادر کے نیچے دیا اور پھر آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں تو ان کو بھی طہارت عطا فرما، ان کو بھی میرے اہل بیت میں شامل فرما۔ تو آپ کی دعا سے آپ رضی اللہ عنہ، آپ کی بیوی اور آپ کے بیٹے جو ہیں انہوں نے اسلام کے اہل بیت میں شامل ہو۔ نبی علیہ السلام نے آپ کی کئی ایک مقامات پر فضیلت بیان فرمائی۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب ہم حج کر کے واپس آ رہے تھے تو مقام غدیر پر ہم پہنچے، تو وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید کا کسی معاملے کے اوپر جھگڑا ہوا، ان کی کسی معاملے کے اندر بحث ہو گئی اور وہ سارا معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ معاملہ کس طرح وہاں ہوا جنگ پر۔ تو نبی علیہ السلام نے مقام غدیر پر پھر خطبہ ارشاد فرمایا اور حضرت علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، یہ میرے دوست ہیں، جو مجھے دوست بناتا ہے اس کا علی بھی دوست ہے۔ من کنت مولا، جس کا میں دوست ہوں، جس کا میں مولا ہوں، مولا کا مطلب یہاں دوست ہے، کہ جس کا میں دوست ہوں یا جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرے۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان علی منی وانا منہ، علی کو یہ مقام ہے کہ وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، وہ ولی کل مومن، اور وہ ہر مومن کا دوست ہے۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت کو آپ پڑھیں، جب وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آتے ہوئے دیکھتے یا چلتے پھرتے ہوئے دیکھتے تو فرماتے اصبحت وامسیت
مولا کل مومن، اے علی تو وہ ہے جس کو صبح کرتے اور شام کرتے ہوئے لوگ اپنا دوست بناتے ہیں، کیونکہ تو ہر مومن کا دوست ہے۔ تجھ سے محبت کرنے والا مومن ہے اور تجھ سے نفرت کرنے والا منافق ہے۔ تجھ سے بغض رکھنے والا وہ منافق ہے، تجھ سے محبت کرنے والا مومن ہے، ایمان والوں میں اس کا شمار ہے۔ نبی علیہ السلام کو ایک دفعہ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کوئی شکایت کی، تو اس وقت آپ نے پھر لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا من آذا علی فقط آذانی، جس نے میرے علی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے لوگوں کو آپ ڈانٹتے رہے اور فرمایا لا تشکو علی، لوگوں علی کی شکایتیں مجھ سے نہ کیا کرو، فواللہ مجھے اللہ کی قسم ہے انہو لاخشین فی ذات اللہ، وہ تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے۔ ڈرنے کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک کا دن ہے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے ان کے دوست ملنے کے لیے ان کے گھر میں آئے، جس طرح ہم عید والے دن اپنے دوست احباب کے گھر جاتے ہیں، وہ بھی آئے امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے۔ دیکھا کہ وہ روٹی کے خشک ٹکڑوں کو پانی کے اندر ڈبو کر کھا رہے ہیں، تو لوگوں نے کہا اے علی آج تو وہ دن ہے، اے امیر المومنین آج تو وہ دن ہے جس دن لوگ شریک کھاتے ہیں، لوگ گوشت کھاتے ہیں، اچھے اچھے کھانے کھاتے ہیں، اور آپ یہ روٹی کے خشک ٹکڑوں کو پانی کے اندر ڈبو کے کھا رہے ہیں۔ فرمایا العید لیس العید لمن لبس الجدید، لوگوں عید اس کی نہیں ہے جس بندے نے اچھے کپڑے پہنے، لیس العید لمن اکل السرید، عید اس کی بھی نہیں ہے جس نے اچھے اچھے کھانے کھائے ہیں، العید لمن خاف وعید، عید تو اس کی ہے جو اللہ سے ڈر گیا۔ یہ بھی اپنے وقت کے حکمران تھے، 40 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی کرنے والے۔ حالت یہ ہے، اور آج ہم اپنے حکمرانوں کو دیکھتے ہیں، عوام بھوک سے مر رہی ہے، عوام کے پاس بجلی کا بل دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور یہ 2 ارب کی گاڑیاں خرید رہے ہیں، یہ اپنی عیاشیوں کے اندر لگے ہوئے، یہ سینٹ میں چیئرمین سینٹ کے لیے ایسے بل پیش کر کے اسے پاس کر رہے ہیں، ان کے اندر سے غیرت ہی ختم ہو چکی ہے۔ یہ حکمران بننے کے قابل نہیں ہیں جو ہمارے اوپر مسلط ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا امیر المومنین عمر، سیدنا عثمان، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان جیسے حکمران عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو ان صحابہ کی حقیقی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولکم